السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج ہم ایک بار پھر آذربائیجان اور ارمینیا کے بارے میں بات کریں گے۔ اتوار سے شروع ہونے والی جھڑپیں اب تک جاری ہیں۔ بہت سے ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن ابھی تک کسی کو کامیابی نہیں ملی۔ روس نے بھی دونوں ملکوں سے کہا تھا کہ ہم آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا دیتے ہیں، لیکن ارمینیا کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس وقت آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ اب ہم اپنے علاقے آزاد کرا کر اور ارمینیا کی فوج کو وہاں سے نکال کر ہی واپس آئیں گے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہم جنگ بندی نہیں کریں گے اور نہ ہی اپنی پیش قدمی روکیں گے۔ دیکھا جائے تو آذربائیجان کا یہ فیصلہ نہایت موزوں ہے، کیونکہ اگر آپ اس وقت دنیا کے حالات دیکھیں تو امریکہ اپنے الیکشن میں مصروف ہے، یورپ کرونا کی وجہ سے کچھ ممالک کرونا سے باہر آ گئے ہیں اور کچھ ابھی بھی واپس جا رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے معاملات میں بیزی ہیں، اور اسرائیل بھی اس معاملے میں ارمینیا کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ آذربائیجان کی اسرائیل کے ساتھ اسلحے کی ڈیل ہے۔ کل آذربائیجان کی ایک خاتون اینکر نے یہ خبر سنائی ٹی وی پر کہ ہم نے بہت سے گاؤں ارمینیا کی فوج سے آزاد کرا لیے ہیں، تو وہ خوشی اور مسرت سے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور وہ رونے لگے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اور جب کسی ملک یا کسی علاقے کو ملے تو وہاں کے لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ کاش وہ وقت بھی آئے جب پاکستانی ٹی وی چینلز پر ایسی خبر چلے کہ کشمیر بھارت کے تسلط سے آزاد ہو گیا ہے اور کشمیریوں نے آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو بھی تھوڑا پریکٹیکل ہونا پڑے گا، کیونکہ پچھلے ایک سال سے ہم نے بہت تقاریر کی اور پوری دنیا کو جگانے کی کوشش کی، لیکن کشمیری کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے اب اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کشمیر آزاد ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔